احمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 116 پر پہنچے ہوئے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھی کچھ بچی کھچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا اور وہ مجرم تھے۔ آج کا جو سبق ہے یہ سورہ ہود کا آخری سبق ہے۔ سورہ ہود جو ہے یہ سورہ ایک نصیحت کی طرح ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ نصیحت فرمائی ہے خطبے کی طرح۔ جب ہم کسی امام کا خطبہ سنتے ہیں تو اس میں کیا مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک میسج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے، وہ ان باتوں کو، ان دلائل کو پیش کرتا ہے ہمارے سامنے، اور پھر آخر میں اس کا خلاصہ بتا کے ہمیں، جب ہم اس خطبے کو سن کر جب گھر جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ اصلاح کی ہماری طرف کچھ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ہمارے پاس ایک نصیحت ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم اس کو لے کر اپنی زندگی میں اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور خیر کو پہنچ سکتے ہیں۔ تو سورہ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خطبے کی طرح ہمیں کچھ باتیں بتائیں، اور اس کے بعد اب جب وہ تمام جو باتیں، جو دلائل پیش کرنے تھے وہ کر دینے کے بعد اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ بتا دیا گیا اب ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر ہم آگے ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا اس سے سبق لینا ہے، ایک طرح سے خلاصہ دیا جا رہا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ، جو امتیں تم میں سے پہلے تھی ان میں کیوں ایسے لوگ نہیں تھے جن کے اندر کچھ بھلائی باقی تھی۔ یعنی اولو بقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ خیر اور بھلائی، بچی ہوئی خیر اور بھلائی۔ دیکھیں اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جو اس کے فائدے کی چیزیں ہیں، جو اپنے مال میں بھی جو بہترین چیزیں ہیں جس کو وہ حفاظت سے رکھنا چاہتا ہے اپنے آئندہ کے لیے کہ وہ مجھے آئندہ کام آئیں گی، اور وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد ان چیزوں کو بچاتا ہے، اس مال کو بچاتا ہے، اس کو بقیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اولو بقیہ، یعنی ایسے لوگ جن کے اندر ابھی کچھ اچھائیاں موجود ہے، جن کے اندر دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہے، اور جو حق کو تسلیم کرنے والے ہیں، جن کی اچھی عادتیں، وہ اچھی عادتوں کو پسند کرتے ہیں، وہ عقل رکھتے ہیں اور آخرت کا خوف رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ فرمانے فلولا، کیوں نہیں ایسے لوگ ہر قوم میں تھے۔ تو اب فلولا کے دو معنی لیے گئے، ٹھیک ہے۔ لولا کا پہلا معنی کیا لیا گیا کہ اگر یہ نہ ہوتا، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر میں وقت پر نہ جاتا تو یہ ہو جاتا، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ اس مطلب میں ہے کہ اگر یہ تھوڑی سی بھلائی رکھنے والے جو کچھ لوگ بھی بچے ہوئے تھے ان قوموں میں، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے، یا ایک طرح سے ایک خواہش بتائی جا رہی ہے کہ اگر جو قومیں ہلاک ہو گئی تو ان میں کاش کچھ ایسے لوگ ہوتے جو کہ جن کے اندر خیر اور بھلائی ہوتی، اور وہ ان برے لوگوں کو جن کو جو اپنے دنیا کی نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے بگڑ چکے تھے، تو ان کو نصیحتیں کرتے، ان کو اچھی باتوں کی طرف بلاتے
تو ایسا کاش ہوتا تو اور شاید کچھ لوگ جو بگڑ گئے، جو ان مترفین کے پیچھے چلتے ہوئے بگڑ گئے، مترف کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عیش کا سامان دیا ہو، دنیا میں اچھی زندگی دی ہو، تو ان کے پیچھے چل کر بھی بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ ان قوموں میں جن کو ہلاک کر دیا گیا، ان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے جن کے اندر اچھی سمجھ ہوتی، جو بھلائی رکھنے والے ہوتے اور جو دوسروں کو بھلائی سمجھاتے، ان کو بھلائی کی تعلیم دیتے، ان کو گناہوں سے بچنے کی ترغیب کرتے، تو پھر شاید ایسا نہ ہوتا کہ وہ سب تباہ ہوتے۔ یہاں پر جو خاص بات ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ سارے لوگ مترف نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا کچھ نہیں دیا ہوا ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت اور بہت قوت دے دی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اور لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں کو ان چیزوں سے اٹریکشن ہوتا ہے، دنیا کی خواہش مند جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ان سب عیش و عیاش، عیش و آرام کا سامان دیکھ کر اور اچھی زندگی دیکھ کر لوگوں کی اس سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی قوت سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر انہی کے طریقے پر چل نکلتے ہیں۔ جیسے پیچھے ہمیں فرعون کے بارے میں بھی بتایا کہ فرعون کے جو سردار تھے سارے، فرعون خود تو اللہ نے اسے اتنی نعمتیں دی تھی تو وہ بڑا متکبر تھا، لیکن اس نے ان کو بھی ہلکا کر لیا تھا، ان کو بھی اپنی نعمتوں کے لالچ میں اس نے ان کو بھی اپنی بری روش پر چلا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ مترف ہوتے ہیں، جن کے پاس بہت قوت ہوتی ہے، بہت مال ہوتا ہے، ان کا شاید اور وہ بگاڑ ان کے اندر آ جاتا ہے، ان کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے تکبر میں ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا، اب بہت ہی انسانیت کے اس سے آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں وہ۔ لیکن جو لوگ ان کو پیچھے چلتے ہیں، ان کی چیزوں سے متاثر ہو کر، شاید وہ لوگ ان درس و تعلیم سے، ان اچھے لوگوں کے درس و تعلیم سے، ان کے امر بالمعروف نہی عن المنکر سے ان کو کچھ اچھا اثر آتا، اور پھر یہ سارے لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بنتے اور اللہ تعالیٰ ساری قوم کو نہ ہلاک کر دیتا۔ تو پہلا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے ترغیب دلا رہے اللہ تعالیٰ، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب جن کے ساتھ ہو چکا ان کے ساتھ تو ہو چکا، وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ لولا سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یعنی کہ ہر بستی میں ایسا ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جن کو اللہ نے اچھی سمجھ دی ہوتی ہے، جن کو دین کی باتیں پتہ ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اچھے علم سے، اپنی اچھی صفات سے ان بہت سارے لوگوں کو جو کہ گمراہی کی طرف بھاگ رہے ہیں، مترف لوگوں کے اٹریکشن میں ان کے طریقے پر چل رہے ہیں، ان کی روش کو اپنا رہے ہیں، شاید ان کی اصلاح کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے ملک میں، ہر بستی میں ایسے لوگوں کی موجودگی ضروری ہے، یعنی کہ ہمیں آئندہ کے لیے ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو بھی مسلم معاشرہ ہے ان میں ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے، جو ایسے بیچ کے لوگ ہیں جو کہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بگڑے ہوئے بڑے طاقتور لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کی باتیں مانتے ہیں اور خود بھی بگڑتے ہیں اور خود بھی ہلاکت کو اپنے اوپر لازم کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے وعظ و نصیحت کا انتظام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، یہ بہت ہی اہم آیات ہیں ہماری۔ آج جن لوگوں کو اندازہ ہے کہ مسلم ممالک میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور سے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ بہت ہی آنکھیں کھولنے والی بات ہے کہ اس حد تک ہمیں بگاڑ سامنے نظر آ رہا ہے۔ کچھ تو ایسے جن کو اللہ نے بڑے بڑے عہدے اور بڑی بڑی نعمتیں دے دی اور یا پھر انہوں نے چھین کر لے لی، اور اب ان مقامات پر بیٹھے ہوئے جن کے پاس بڑی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، تو اب وہ کتنے اور لوگوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ کسی کو لالچ دے کے ان کا ضمیر خرید لیتے ہیں، کسی کو ڈرا کے ان کا ضمیر خرید لیتے ہیں اور پھر ان سے اپنے گندے کام کرواتے ہیں، اور اس طرح پورے ملک میں فساد مچا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہترین سمجھنے کا موقع ہے کہ جن لوگوں کو سمجھ ہے کہ یہ
یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ بہت برا ہے، اور جن لوگوں کو سے امید ہے کہ شاید وہ اتنے برے نہیں ہیں لیکن وہ بروں کی تابعداری کر کے برے بن رہے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح سمجھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آج ہمارے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، کیونکہ ہمارے اندر جن لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ ہے وہ بہت زیادہ ان چیزوں میں نہیں آتے کہ وہ ان لوگوں کو اصلاح کرنے کی کوشش کرے جن کو جو بگاڑ پیدا کرے، وہ صرف جتنے درس و تعلیم کرتے ہیں، دین سمجھاتے ہیں، وہ ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسی طرح کرنا چاہیے، مگر چونکہ خوف طاری ہوتا ہے لوگوں پر کہ اگر ہم منہ کھولیں گے، خاص طور سے دیندار لوگوں کا آج کل ان کو بہت زیادہ وسعت ان کو نہیں ملی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ جب منہ کھولتے ہیں تو وہ مشکل میں آتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو علم دیتا ہے تو اس کو حکمت بھی ہوتی ہے، اور وہ حکمت سے اچھے طریقے سے اگر اپنے اپنے قریب دیکھے جو بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ خود اتنے برے نہیں ہیں لیکن بروں کے اثر میں آ کر ان کی طاقت کے سے معروب ہو کر وہ برے کام کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں پر دوسروں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، ان کی کسی نہ کسی طرح اصلاح کرے۔ دیکھیں اگر کوئی بھی نہیں کرے گا، سب خوف کے مارے بیٹھ جائیں گے تو یہ تو تباہی کی طرف ساری قوم جا رہی ہے، سارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ پھر دوسرا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ینہونا عن الفساد، فساد سے روکتے۔ تو دیکھیں فساد کیا ہے؟ فساد جو ہے وہ بگاڑ ہے، اور بگاڑ کیسے آتا ہے؟ جب انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی احکامات کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شریعت دی ہے جس میں حقوق اور فرائض کا بیلنس ہے، اور ہر رشتے کے ہر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، ہر رشتے کے اپنے رشتے داروں سے، ہر عہدے کے اپنے ماتحتوں کے ساتھ حقوق اور فرائض ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب حقوق اور فرائض کا کوئی خیال نہیں رکھتا تو فساد ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے اللہ کی زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی قوانین دیے ہیں وہ ہمیں اس لیے دیے کہ ہم زمین پر اصلاح کریں اور زمین میں امن و امان قائم کریں، اور امن و امان جب ہی قائم ہوتا ہے جب حقوق کی حفاظت ہوتی ہے لوگوں کے، اور عدل اور انصاف سے معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں ایسے لوگ نہیں ہیں بستیوں میں کہ جو اصلاح کرے، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دین کا علم دیا ہے، وہ کیوں اصلاح نہیں کرتے؟ ان کو کرنا چاہیے کہ زمین سے فساد دور ہو، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایسے لوگ کچھ تھے مگر بہت ہی کم تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ قلیلا ممن انجینا منہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن بستیوں کو ہلاک کیا گیا ان میں کچھ اچھے لوگ تھے، لیکن وہ اتنے کم تعداد میں تھے کہ جب ایک پوری قوم میں صرف ایک دو لوگ ہی اچھے لوگ ہیں تو ان کی پھر آواز دبا دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کوشش کرتے رہے مگر ان کی آواز دبا دی جاتی تھی، اور وہ پھر کچھ زیادہ بگاڑ سے نہ بچا سکے تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا ان قوموں پر، اور اللہ تعالیٰ نے جو اچھے لوگ تھے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا، ان کو بچا لیا۔ تو یہاں پر نے پہلے بتایا کہ آج ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ ہمیں یہ ہماری ضمیر کو جگانے والے حالات ہیں، اور کچھ لوگ شاید اپنے اپنے طور پر کر رہے ہیں بیچارے، جو لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جو حق کو رائج کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، اور باقی لوگ بس خوف کے مارے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہر لیول پر بہت سارے لوگ اٹھیں گے اور وہ اللہ پر بھروسہ کر کے حالات کو سدھاریں گے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، دین کی سمجھ دیں گے، برے انجام سے ڈرائیں گے، تو انشاءاللہ اتنے سارے لوگ برے نہیں بنیں گے۔ دیکھیں جب عذاب آتا ہے تو پھر ایسے سارے لوگ بھی عذاب کا شکار بنتے ہیں جو کہ ان کا اعلیٰ کار بنتے ہیں، ظالموں کا اعلیٰ کار بنتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ملک میں لوگوں کو اصلاح فرمائے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب، دیکھیے کبھی ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ
کی حکمتیں ہوتی ہے ہر چیز میں، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ تو ظالموں کو بھی ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور جو لوگ غافل ہیں یا ڈر کے چپ رہتے ہیں اور امر بالمعروف عن المنکر نہیں کرتے، ان کو بھی چاہیے کہ اللہ کو بڑا سمجھ کر ہمت کر کے یہ کام کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے لیول پر جس طرح سے وہ حکمت سے کر سکتے ہیں کرتے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب دوبارہ بتا رہے ہیں کہ جو قومیں جن کو اللہ نے پیچھے ہمیں بیان کیا، سورہ نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، ان ساری جو 7 واقعات بتائے اور آخر میں فرعون کی ہلاکت کا واقعہ بتایا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سب کا کیا حال تھا کہ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ، انہوں نے کس چیز کی پیروی کی تھی، وہ کس چیز میں پڑ گئے تھے، وہ ظالم لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، وہ کس چیز میں پڑے ہوئے تھے کہ ان کا ظلم کیا تھا کہ وہ اترفو، وہ اپنے جن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان کو جو نعمتیں تھی، دنیا کی نعمتیں اور جو قوت اور جو طاقت ان کے پاس موجود تھی، وہ اسی میں بدمست تھے، اسی میں اتنے زیادہ گھرے ہوئے تھے کہ ان کو ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اور آخر کار جو ہے وہ ان کا کیا ہوا کہ یہ مجرم تھے، اللہ کے مجرم تھے۔ دیکھیے جب انسان جیسے میں نے بتایا کہ دنیا میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اپنی منمانی چلتا ہے، دنیا میں حقوق کو پامال کرتا ہے لوگوں کے، اور ظلم اور زیادتی والی لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا رویہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے، تو پھر وہ مجرم ہوتا ہے، اور پھر اگر اس کو سزا ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں کہ مجرم کی سزا ملنا یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ظلم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مجرموں کو ان کے حجت تمام کے بعد یہ اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتا بھی ہے کہ ان مجرموں کو پہلے سمجھایا جائے، حجت تمام کی جائے، جب وہ بار بار سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانتے، جب ان کو سمجھ آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر ان پر عذاب بھیجتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوتا ان پر، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر رب کہا گیا، رب کے معنی کیا ہوتے ہیں، وہ جو پیدا کرتا ہے، وہ جو تمام معاملات میں بندے کی مدد کرتا ہے، اس کی تدبیر کرتا ہے، اس کے نگہبان ہوتا ہے اس کے معاملات کا، اس کی دعائیں سنتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کو نشو و نما دیتا ہے، تو وہ رب جو ہے وہ اس لیے نہیں پیدا کرتا لوگوں کو کہ ان پر ظلم کرے، تو اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا ظلم کرنے والا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں، مصلحون اصلاح کرنے والے، تو یہ مصلحون یہاں پر اسم کا اللہ تعالیٰ نے اسم استعمال کیا ہے کہ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تو مصلح اسم سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کیا اللہ نے کسی کو کہ وہ اس وقت ہلاک کرتا کہ وہ اصلاح کر رہے تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بستی میں مصلحون ہوتے ہیں جو کہ ہمیشگی سے اس کام کو کرتے رہتے ہیں، اصلاح کرنے کے کام کو کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی پھر اس بستی کو ہلاک ظلم کر کے نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اللہ جب ہی ان کو ہلاک کرتا ہے جب ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے اور ان کی جو لمبی مہلت اللہ ان کو دیتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سال رہے مکہ میں، اس وقت مسلمانوں پر بڑی سخت زندگی تھی، جو مسلمان ہوتا تھا اس کو بڑی آزمائشوں سے گزرتا تھا، پہلی ہلاکت ایک مسلمان کے شہید ہوئے مسلمان گھرانہ، تو حضرت عمار بن یاسر کے والدین تھے جن کو
باندھ کے اس طرح مارا گیا کہ ان کے مخالف سم سے ان کے ہاتھوں پیروں کو باندھ کے پھر ان کو کھینچا گیا اور اس طرح سے ان کو اس ظلم کے ساتھ ان کو مار دیا گیا۔ تو اب اتنے اس حد تک ظلم ہونے تک بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کی مہلت پوری کرنے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ جو آخرت کا اتنا بڑا عذاب ہے وہ بغیر حجت اور بغیر ان کی مہلت پوری کرنے کے دے۔ جب ان کی مہلت پوری ہو جاتی ہے، جتنا ان کو ظلم ان کے لیے اجازت ملتی ہے، ڈھیل ملتی ہے، وہ اس میں اصلاح کرنے کے بجائے اور بگاڑ کرتے ہیں تو پھر وہ پوری طرح سے مجرم بنتے ہیں، پوری طرح سے ان کا جرم ثابت ہو جاتا ہے اور وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو عذاب جہنم کا عذاب ملتا ہے۔ دیکھیں آج مسلمان لوگ ہیں، جیسے ابھی میں نے جو مثال دی تو مسلمان ہیں سارے، ہمارے ملک میں تو سبھی مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کو ایک یہ دھوکہ ہے جیسے پچھلی قوم کو تھا کہ ہم تو امت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم کو شفاعت ملے گی اور ہمیں جنت ہی ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے چاہے وہ نمازیں پڑھتے ہوں، لیکن اگر وہ ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر اور ان کی حق ترفی کر رہے ہیں اور وہ کسی طرح سے باز نہیں آ رہے تو ان کی مہلت پوری ہوگی تو ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتا ہے اور ان کو آخرت میں جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر وہ واقعی مومن تھے، اللہ کی توحید رکھتے، توحید ہے ان کے دلوں میں، تو ان کی جب جہنم میں سزا پوری ہوگی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نکال کے جنت میں ڈالے گا۔ لیکن کیا جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ انسان اس کے بارے میں لاپرواہ ہو جائے کہ چلو دنیا میں مجھے جو کرنا ہے وہ کر لوں، آخرت میں تھوڑا سا عذاب ملے گا؟ یہ تو بنی اسرائیل کا رویہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص طور سے بتا دیا کہ جس نے جو گناہوں میں پڑ گیا اور گناہ میں گر گیا اور اس نے توبہ نہیں کی پھر مرے گا تو وہ جہنم میں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے جب چاہے وہ نکال سکتا ہے اور چاہے تو اللہ نہ بھی نکالے۔ تو انسانوں کو ڈرنا چاہیے، خاص طور سے جو لوگ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں آج، ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جس طرح سے مشرکین نے کی۔ پھر اگلی آیت ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی، اس پر انسانوں کو بھیجا، جنوں کو بھیجا، اور انسان اور جن یہ دو اس زمین پر یہ دو ہستیاں ہیں، دو طرح کی مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اختیار کس چیز کا دیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں سورہ بقرہ میں ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجے گا ہدایت کے لیے لوگوں کی، ٹھیک ہے، اور جو لوگ رسولوں کی بات مان لیں گے اور ہدایت کے راستہ اختیار کر لیں گے وہ بچ جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے، مگر جو رسولوں کا انکار کریں گے، دنیا میں اپنی منمانی کی زندگی رہیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات دوسری جگہ بھی قرآن میں بتائی ہے سورہ یونس 99 میں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کہ تیرے رب کی حکمت کا تقاضا کچھ اور تھا، اس لیے کسی کو ایمان پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، چاہے انبیاء کرام بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو ان کو بڑا دکھ ہوتا تھا، وہ چاہتے تھے سارے لوگ ایمان لے آئے، تو ان کو جب اس حد تک دکھ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو مومن نہیں بنا سکتے، جب وہ نہیں چاہتے، اگر وہ اس چیز سے بھاگتے ہیں تو آپ زبردستی کسی کو ایمان نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ پھر ایسا رکھتا ہی نہ کہ کوئی کفر کرتا۔ اللہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، جیسے ہر جانور وہی کام کرتا ہے جو اس کی خلقت کی وجہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے اس کو پیدا کیا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ اسی طرح فرشتے جو ہے وہ اپنا اختیار نہیں رکھتے، وہ اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو دیا ہے اختیار، تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس زمین پر ان کو بھیجا، اور یہ امتحان کی جگہ ہے وہ بھی بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کی آیت نمبر 48 میں بتایا اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تمہیں اجازت دی ہے، تمہیں اختیار دیا ہے کہ حق کو قبول کرو یا نہ کرو، کہ اللہ تمہیں آزمائے کہ کون اللہ کی بات مان لیتا ہے۔ اور یہ کئی جگہ پر قرآن میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے حق کو پہچاننے کے بعد حق کو قبول کر کے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، پھر وہ نیک اعمال کرے گا، اور اس کے نیک اعمال اور ایمان کی وجہ سے وہ جنت میں ہمیشہ کی راحتیں پائے گا۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بعض اوقات ہمیں ظالم بہت زیادہ ظلم کرتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اور مظلوم بعض اوقات ظلم سہتے سہتے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کو انصاف نہیں ملا، لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں بھی ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور ان کو سزا دیتا ہے، اور مظلوموں کو اپنی رحمت سے ان کو دنیا میں بھی آرام اور آشائش نصیب کر دیتا ہے اور ظلم سے نجات دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات چونکہ یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ اس دنیا میں بعض اوقات دنیا میں کسی کو عدل انصاف نہیں ملتا، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت میں بڑے بلند درجات دے گا جو کہ دنیا میں ان کے ساتھ ظلم کیا گیا اور وہ اس ظلم کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ظالم کو چاہے اللہ تو اس دنیا میں پکڑ لے، چاہے اسے آخرت میں عذاب دے، چاہے دونوں جگہ پہ اس کو عذاب دے، یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی مشیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد سے زمین میں دنیا لوگوں کو نہیں بھیجا تھا کہ ان کو زبردستی مسلمان بنائے گا اللہ، تو نہ ہی کوئی کسی کو زبردستی مسلمان بنا سکتا ہے۔ وَلَا يَزَالُوا مُخْتَلِفِينَ، تو چونکہ یہ اختیار لوگوں کو ملا ہوا ہے تو پھر اختلافات بھی ہمیشہ ہوتے رہیں گے۔ زندگی میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو ایمان لائیں گے ہر دور میں، اور اچھے لوگ ہوں گے، اور ہر دور میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ظلم کی روش اختیار کریں گے، اللہ کے حق میں کمی کر کے وہ اللہ کے شریک بنائیں گے، یا مخلوق کے حق میں کمی کر کے ان پر ظلم و ستم کریں گے۔ تو یہ اختلافات ہوتے رہیں گے۔ اور دین میں بھی دیکھیں بنی اسرائیل کے 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، یہ ہمیں پہلے بتایا گیا۔ تو ایک حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ بن ابو سفیان اس کے راوی ہے، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، یاد رکھو تم سے پہلے اہل کتاب 72 ملتوں میں جدا جدا ہو گئے، اور یہ ملت ہماری ملت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 73 میں جدا جدا ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں یہ بات سے خبردار کیا تھا کہ اختلافات میں اگر پڑھیں گے یہ لوگ تو 73 فرقوں میں ہو جائیں گے، اور 72 ان 73 فرقوں میں سے 72 فرقے آگ میں جائیں گے، اور ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا، وہ الجماعہ ہے۔ تو دیکھیں الجماعہ کا کیا ترجمہ کیا گیا، یعنی 72 جو گمراہ عقائد کی وجہ سے بظاہر خود کو مسلمان سمجھتے ہوئے بھی وہ شرکی اعمال کریں گے، پھر ظلم و ستم کی زندگی گزاریں گے، اور ایسے مذہب میں ایسی تعبیل کر لیں گے کہ ان کو ان کا ظلم بھی صحیح لگے گا، ان کے برے کام ان کے لیے برے کاموں کی اپنی رخصت نکالیں گے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے نکالی۔ تو 72 فرقے اس امت کے بھی جہنم میں جائیں گے، اور ایک فرقہ جنت میں کون سا جائے گا، جو کہ الجماع کا مطلب یہ ہے کہ جو قائم رہے گا کس بات پر، قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر باقی رہے گا، جو دین اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا اس پر جمع رہے گا تو وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے اس کی بہت سی احادیث اور بھی ملتی ہیں ہمیں کہ بدعت کرنے والے، بدعت کہتے ہیں کہ وہ چیزیں دین میں اختیار کرنا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی تھی، تو اب بدعت کرنے والے بھی جب حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیں گے، سب امت جمع ہو رہی ہوگی اس وقت،
تو جو بدعتی تھے ان کو فرشتے نکال دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. تو ان سے کہا جائے گا نہیں، آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوری اختیار کریں گے. تو دیکھیں دین کا معاملہ بڑا سیریس ہے. اس میں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم سستی نہ کریں، ہم صحیح دین کا علم حاصل کریں اور پھر اس کے مطابق دلائل کے ساتھ دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر ان علماء سے فائدہ بھی اٹھائیں جو ہمیں اسی طرح دین بتاتے ہیں، کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دین سکھاتے ہیں اور ہمیں دلائل کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ یہ اس حدیث سے یہ مطلب نکلا ہے، اس قرآن کی آیت سے یہ مطلب نکلا ہے. اور یہ جب تک نہیں ہوگا، جب تک ہم تھوڑی سی محنت نہیں کریں گے اور جب تک ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں کریں گے کہ دین کی تعلیمات عام ہو ایک معاشرے میں، تو اللہ نے جن کو نعمتیں دی ہوں، جو اس قابل ہوں کہ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے لیے دین کی صحیح تعلیم قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیم کا بندوبست کر سکتے ہو، تو ان کو ضرور کرنا چاہیے. پھر مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اختلاف تو ہمیشہ کرتے ہی رہیں گے، قیامت تک یہ چلتا ہی رہے گا. آخر میں جب جس دن حساب ہوگا اسی دن اللہ تعالیٰ ان سب معاملات کا حساب کرے گا کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں ہے. آج دنیا میں تو ہر کوئی فتویٰ دے دیتا ہے کہ فلاں گروپ جو ہے وہ حق پر نہیں اور ہم حق پر ہیں، لیکن اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں فیصلہ کرے گا. اس کے بارے میں کچھ لوگ نے ایک یہ بنا لیا ہے مقولہ کہ امت میں جو اختلاف ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الا من رحم ربک، یعنی کہ اختلافات میں لوگ پڑھتے رہیں گے اور اختلافات سے وہ لوگ بچیں گے جن پر اللہ رحم فرمائے گا. تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی رحمت سے جوڑا اختلافات سے بچنے والوں کو، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمہ، یعنی یہ ایک من گھڑت بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہیں کہ میری امت کا اختلاف اللہ کی رحمت ہے. دیکھیں یہ اختلاف جس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہ جھوٹی بات ہے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہیں یہ جھوٹی بات ہے. ایسا اختلاف جو ان لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے، دین سے دور کرتا ہے اور دین میں نئے طریقے ایجاد کرتا ہے، ایسا اختلاف جو ہے وہ اللہ کی رحمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو حافظ ابن حزم نے اس روایت کو جو میں نے سنایا جو جھوٹی ہے اس کو جھوٹا ثابت کیا ہے. اور پھر اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر اس بات کو صحیح مانا جائے تو پھر امت کا اتفاق زحمت ہے. یعنی کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف کرنا اللہ کی رحمت ہے، تو پھر جو امت اتفاق کرتی ہے یعنی ایک صحیح بات پر مل کے چلتی ہے، تو پھر کیا وہ اللہ کی طرف سے زحمت ہے؟ یعنی کہ وہ عذاب ہے، وہ رحمت نہیں ہے. انہوں نے یہ دلیل پیش کرنے کے بعد یہ اپنا اس کے بارے میں یہ بات لکھی ہے. تو آخر میں مقصد یہ کہ ہمیں یہ دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے جو کچھ دین بچپن سے سیکھ لیا اس پر خوش ہو جائے کہ بس میرا یہ دین ہے، میں نے یہی سیکھا ہے. کیونکہ باپ دادا کی اندھی تقلید سے بار بار منع کیا گیا ہے. ہر انسان، ہر مسلمان بالغ سمجھدار کے لیے یہ ضروری ہے کہ اتنا دین سیکھے، اتنا دین کا علم سیکھے قرآن اور حدیث کے ذریعے کہ اسے صحیح اور غلط کی سمجھ آئے اور وہ صحیح دین پر چل سکے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، کہ اس لیے ان کو پیدا کیا ہے. تو اب اس کی کیا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی آزمائش کے لیے ساتھ پیدا کیا ہے کہ ان کو خود سے اختیار کرنا ہے کہ وہ حق پر چلنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے فرما بردار بننا چاہ رہے ہیں یا اللہ کے نافرمان بننا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ تمت کلمت ربک، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں واضح فرما دی کہ جو دنیا میں غلط راستہ اختیار کریں گے اور اپنی منمانی کریں گے، دنیا میں فساد اور بگاڑ کریں گے، شرک کریں گے، کفر کریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ،
کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وجود ہی اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس اختیار کا غلط استعمال کرنے والے بھی ہوں گے دنیا میں، اور وہ اپنی منمانی کی زندگی بھی کریں گے اور نافرمانی میں ہی زندگی گزار کے دنیا سے چلے جائیں گے، تو ان کو پھر جہنم میں اللہ ڈالے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ جن ہو یا چاہے انسان ہو، جو دنیا میں اپنی کفر اور نفاق اور فساد اور بگاڑ اور حق تلفی کر کے دنیا کی زندگی میں اپنی منمانی کر کے زندگی گزارے گا اور دنیا میں بگاڑ پیدا کر کے جائے گا، تو پھر اس سے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اب اللہ تعالیٰ ان جو قرآن میں قصے بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمت بتائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو قصے بتاتے ہیں انبیاء کرام کے، تو یہ دیکھیں قرآن میں جس طرح قصے بیان کیے جاتے ہیں وہ ایک کہانی کی طرح نہیں ہوتے کہ ایک سٹارٹ ہے کہ یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہاں پر یہ ہوا، پھر یہ ختم ہوا، ایسے قصے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ قصے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سی جگہوں پر ایک ہی قصے کو تھوڑا تھوڑا ٹکڑا کر کے ذکر فرماتے ہیں، پہلی بات، اور جہاں بھی فرماتے ہیں وہ سبق کے لحاظ سے، سیاق اور سباق کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی نصیحت کے لیے وہ قصے کو بیان کرتے ہیں جس کا اس سبق سے تعلق ہوتا ہے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکے اور عبرت اور نصیحت پکڑ سکے ان قصوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جتنے سارے قصے ہم نے سنائے تمام انبیاء کرام کے، تو اس کا یہاں پر ایک اور مقصد کیا تھا، نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اس کے ذریعے آپ کے سینے کو مضبوط کریں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشکل وقت سے گزر رہے تھے مکہ میں، جو خاص طور سے یہ سورہ یونس اور سورہ ہود کا جو نزول کا وقت تھا، یہ سخت ترین وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ خدیجہ رضی اللہ تھی وہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، جو کہ آپ کا بہت بڑا ایموشنل آپ کے جذباتی جو سہارا تھا، جس سے آپ کی ہمت بڑھاتی تھی وہ، اور فائنینشلی بھی وہ اپنے پیسوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں پوری طرح سے مدد کرتی تھی، اور ان کی وجہ سے جو ایک ان کا جو کہ ایک مقام تھا اس معاشرے میں، تو ان کی وجہ سے بھی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھل کر حملے نہیں ہوتے تھے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ ابو طالب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اور انہوں نے بھی حالانکہ ایمان نہیں لائے، ان کے نصیب میں مسلمان ہونا نہیں تھا، مگر اپنی پوری زندگی انہوں نے جب سے نبوت ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، اور آپ کی حفاظت کرتے رہے تھے، اور لوگوں کو ہمت نہیں تھی کہ وہ ابو طالب کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھل کر وار کرتے۔ تو یہ دونوں ہستیاں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور اب اتنے سال ہو چکے تھے، اور جو قریش تھے، جو مشرکین مکہ تھے، ان کو بھی اتنی لمبی مہلت ملنے کے بعد ان کا جو غرور تکبر تھا، جو ان کا بغض تھا، وہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا دل بڑھایا جائے، آپ کی ہمت بڑھائی جائے۔ تو یہ سارے دوسرے انبیاء کے جو واقعات بتائے، اس میں اللہ تعالیٰ خاص طور سے دیکھیں، ہم نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے سیکھا کہ 950 سال تک ان کی قوم میں انہوں نے دعوت دین کا کام کیا تھا، اور ان کی قوم نے انہیں ہر طرح سے اذیتیں دی تھی۔ تو ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مثالیں دے کے بتانا تھا کہ آپ جس طرح دوسرے انبیاء کرام نے اللہ کے راستے میں جدوجہد کی، تو ان کے بھی مخالفت ہوئی، انہوں نے برداشت کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور ان کی ظالم لوگوں کو، ان کی قوم کے ظالم لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تو آپ ہمت رکھیں، آپ ہمت سے کام لیں، اور ان ظالموں کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کو بھی بری موت آئے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے، 13ویں سال میں ہجرت کر کے چلے گئے نبوت کے، تو وہاں پھر مدینہ میں پہنچ کر ایک ہی سال کے بعد یہ سارے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بری طرح سے ہلاک ہوئے تھے، اور ان کا زور ختم ہو گیا، اور وہ ان کے جو شان بان تھی وہ خاک میں مل گئی، اور ذلت کی موت نصیب ہوئی تھی ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ساتھ میں دوسرا مقصد کیا ہے یہ ساری باتیں بتانے کا، کہ
جو مومنین ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت کا سامان ہے، کیونکہ مومنین بھی ظاہری بات ہے کہ مشکل سے گزر رہے تھے، تو ان کے لیے یہ نصیحت تھی کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حق پر ہیں۔ ان کو بتایا جاتا تھا کہ آپ حق، یہی حق ہے۔ سورہ ہود میں بھی شروع میں سارے دلائل دیے کہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، اللہ کا پیغام حق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دے گا۔ یہ وقتی بات ہے، مومنوں کی آزمائش ہے، وہ صبر سے کام لے، اللہ پر سے توکل کرے تو انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے کے ان کو اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا۔ اور یہی ہوا، مسلمان جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مسلمان جو تھے وہ سپر پاور بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے بڑے بڑے علاقے پر، بڑی بڑی جو سپر پاور قومیں تھیں ان پر فتح دے کے اسلامی حکومت کو اتنا وسیع کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہہ دے کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے یہ انداز ایسا ہے کہ ٹھیک ہے، تم کو اگر نہیں ماننا، تم کو اپنی اس کفر اور شرک اور برے رویے پر ہی رہنا ہے جم کر، تو اب سارے دلائل تم کو مل چکے، تم جان چکے حق کیا ہے، پھر بھی اگر تم ضد میں ہو، تم حق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہو، تو پھر تم اپنا جو بھی عمل تم کر رہے ہو وہ کرتے رہو، اور ہم اپنا ہم ہدایت پر رہیں گے، اور ہم جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کے کام کرتے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کی خواہش میں ہم محنت کرتے رہیں گے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے گویا اب ان سے کنارہ کش ہو رہے ہیں مسلمان، اب ان کی پرواہ چھوڑ دے، یعنی پرواہ چھوڑنے سے مطلب یہی ہے کہ اب ان پر غم نہ کرے، اب وقت قریب آ گیا ہے کہ اب ان کا برا انجام آنے والا ہے۔ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، اور تم بھی جس برے انجام کا تمہیں بتا دیا گیا تو تم اس کا انتظار کرو، اب اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے اور تم پر عذاب آئے گا، اور ہم بھی انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ کب تم سے ہمیں نجات دے کے ہمیں اللہ تعالیٰ سرخرو کرتا ہے۔ تو یہ بہت جلد ہوا، اللہ تعالیٰ کا حکم آنے میں دیر نہیں لگی پھر، اور بہت جلد جو ہے وہ یہ جو سارے متکبر سردار تھے وہ ذلت کی موت مر گئے۔ پھر وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب ایک آخری وضاحت کر دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے غیب جانتا ہے، یعنی جو مسلمان اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اذیتوں سے گزر رہے ہیں، جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، جو ایمان کو پر جمے ہوئے ہیں ہر تکلیف کے باوجود، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ جو مشرکین سب حق جاننے کے بعد بھی اپنے ضد میں اڑے ہوئے ہیں، وہ دنیا کے فائدوں کی وجہ سے، دنیا میں ان کو اللہ نے جو اچھی زندگی دی ہے اس کی وجہ سے وہ تکبر سے ہٹنا نہیں چاہتے، اپنے تکبر پر، اپنے کفر اور شرک پر جمے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی جانتا ہے، اللہ ان کے ہر عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، اور دنیا اور آسمان میں، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کیونکہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف آخر کار پلٹنے والے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی صبح شام اللہ کی طرف پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی غافل نہیں ہے۔ فرشتے بھی مقرر ہیں جو ہمارے اعمال کو پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بذات خود بھی ہر غیب کا جاننے والا ہے، مگر ایک طرح سے چونکہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتا ہے اور ثبوتوں کے ساتھ سزا دے گا یا ثبوتوں کے ساتھ کسی کو اچھا انجام ملے گا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تمام انسانوں کے اعمال پہنچتے ہیں، اور نہ صرف اعمال بلکہ اس کو بھی اللہ نے زندگی دی ہے، یہاں پر دنیا میں زندگی عطا کی ہے، وہ مر کر اللہ کی طرف لوٹے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جزا سزا دے گا۔
تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَعْبُدْهُ، اب آپ استقامت سے اللہ کی عبادت کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے جڑے رہیں اور توکل علیہ، اور اللہ پر بھروسہ کرے کہ یہ ہمارا ایمان، یہ ہماری مشکلیں، ہماری جو ہم عذاب برداشت کریں، ان ظالموں کے ذریعے ظلم برداشت کریں ان کا، یہ سب رائے گا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ بس ایک مہلت کی دیر ہے کہ اللہ کے پاس ہر چیز کا وقت مقرر ہے، جب ان کی مہلت پوری ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے نجات دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی دے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرو۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، کسی کا برا عمل یا کسی کا اچھا عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کر کے اپنی دوسری چیزوں میں مصروف نہیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، اور اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو پھر اللہ پر بھروسہ کرے، اور انشاءاللہ یہ برا وقت جو ہے وہ ہٹ جائے گا، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا، اور ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی، اور ان کا اچھا اجر ملے گا ان کی کوششوں اور محنت کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ آج مسلمانوں کا جو حال ہے، مسلمان خود کو سمجھتے ہیں مگر دین سے غافل ہیں، اللہ کی پکڑ سے غافل ہیں، یہ نہیں جانتے، اس کو یاد نہیں رہتا ان کو کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ایسے معاملات کرتے ہیں، ایسے عمل کرتے ہیں کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ ایک اللہ کو جاننے والا انسان، اللہ کو ماننے والا انسان اس طرح کے اعمال کیوں کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے۔ بہرحال جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسی جزا ملے گی۔ ہمیں اپنے عمل کو درست رکھنا ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اور اللہ پر توکل کرنا ہے کہ اللہ ہمیشہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ مکمل ہوتی ہے۔